اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی حال جزاء الاحسان الا الاحسان۔ 1457 سال قبل اسلام کی آمد ہوئی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے اور فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مدینہ کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام اس بر صغیر پاک و ہند میں پہنچ چکا تھا، اور یہی اسلام ہی بنیاد بنا ہے کہ جس کے بعد یہ پاکستان قائم ہوا۔ تو سب سے پہلی نعمت، سب سے پہلا انعام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کا دیا، ہم مسلمان ہوئے، اور کافی عرصے بعد 1947 میں 14 اگست کو یہ پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جو شخصیتیں پاکستان بنانے والی تھیں انہوں نے انت تک محنت کی، کوشش کی، سعی کی۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ یہ علاقے مسلمانوں کو ملنے چاہیے، ایک نئی مملکت ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہی بار بار خطوط لکھے محمد علی جناح کو کہ آپ تشریف لائیں اور قوم کی قیادت سنبھالیں۔ محمد علی جناح ایسے مخلص رہبر تھے کہ پوری قوم نے ان کو قائد اعظم کا خطاب دیا ہے، اور انہوں نے اپنی چومکھی لڑائی لڑی، کبھی برٹش کے ساتھ، کبھی ہندیوں کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، اور لڑائی لڑنے کے بعد جو ہے قانونی لڑائی لڑی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ہمیں مل گیا ہے۔ تو پاکستان یہ اللہ کی نعمت ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت 27 ماہ رمضان کو دی ہے۔ جس طرح 21، 23 یہ شب قدر کی راتیں ہیں، اسی طرح 27 بھی شب قدر کی رات ہے، یعنی اس رات یہ پاکستان آزاد ہوا 27ویں ماہ رمضان، کہ جس رات کو شب قدر، یعنی جو شب 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ شب قدر کے لحاظ سے، 27 رمضان کے لحاظ سے آج کے دن پاکستان 77 سال 3 ماہ اور 19 دن کا ہو گیا ہے۔ اگرچہ ہم چونکہ انگریز کے تابع ہیں، ہم انگریز کے غلامی کر رہے ہیں، زبانی کلامی نہیں، زبانی کلامی تو ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں، لیکن عملی طور پر چونکہ ہم انگریز کے غلام ہیں، ہمیں 75 سال تو یاد ہے، لیکن وہ 77 سال 3 ماہ اور 19 دن جو ہے وہ یاد نہیں ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے، وہ کسی کے تابع نہیں، کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، نہ کسی افسر کے سامنے، نہ کسی حکمران کے سامنے، نہ کسی بڑے زمیندار کے سامنے، نہ مالدار کے سامنے۔ اس نے جھکنا ہے صرف اور صرف اللہ کے سامنے، تو جس کے سامنے اللہ کہے گا اس کے سامنے اتنا جھکنا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اصل تو اس نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کو اپنی دل کی گہرائیوں سے لیتے تو آج ہم پکے مسلمان ہوتے۔ جب پکے مسلمان ہیں تو جو شخص 5 وقت کہتا ہے اللہ اکبر اور نماز پڑھتا ہے، وہ کبھی کسی کے غلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری حالت اتنی پتلی ہے کہ پوری دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی بدبخت اور ملک بھی ہو، پوری دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس کی اپنی زبان نہیں۔ بنگلہ دیش ہمارے سامنے بنا ہے، ہمارا ٹکڑا تھا، آج اس کی اپنی زبان ہے۔ اسرائیل نے 6000 سال پہلے کی زبان اپنی لی ہوئی ہے۔ سری لنکا چھوٹا سا ملک ہے، اس کی اپنی زبان ہے۔
ہندوستان نے ہزاروں سال پرانی زبان جو ہے وہ اپنے لیے اپنائی ہوئی ہے۔ حیف ہے ہماری حکومتوں پر، مملکتوں پر، وزیر وزرائے اعظم پر، صدور پر، کہ آج تک وہ پاکستان میں کہ اس لوگ اردو کو جاری نہیں کر سکے، اس کی سرکاری زبان نہیں بنا سکے۔ اگرچہ سن 73 کے آئین میں آیا تھا کہ 10 سال تک ہم بنائیں گے، تو اس میں اضافے کرتے رہے، آج تک نہیں بنا۔ اور جب تک ہماری زبان نہیں ہوگی اس وقت تک ہم غلام ہوں گے، غلام ہیں۔ ہماری پوری توجہ کا مرکز اس وقت مغرب ہے۔ سعودی عرب تو کبھی کبھی ہم حج کے لیے چلے جاتے ہیں یا زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں، یا جیسے نجف اشرف میں جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے یہ ساری غلامی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ملک دیا تھا، ماہ رمضان میں دیا تھا، اللہ نے اپنے مہینے میں دیا تھا، 27 رمضان میں دیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک بنا، لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ کی آج تک لاج نہیں رکھی۔ ملک میں گویا کہ 4 قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ ایک بہترین قوت، سب سے بڑی منظم، سب سے بڑی مرتب، وہ ہماری فوج ہے، جس کو لشکر اسلامی کہا جا سکتا ہے، اس کو فوج اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ ملک کا دفاع جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے۔ دوسری ہماری عدلیہ ہے۔ عدل اگر ہے تو ملک اچھی طرح چلتا ہے، اگر عدل اچھا نہیں ہے تو ملک اچھی طرح نہیں چلتا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کا فرمان ہے، کفر ہو تو ملک چل جاتا ہے، لیکن انصاف نہ ہو تو اس وقت ملک نہیں چلتا۔ اسی طرح ہماری پارلیمنٹ ہے، وہ کام کرتی ہے، یہ انتظامی ہے اپنی جگہ۔ ہر اس میں سے ہر گروہ کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ پاکستانی بن کر جس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، آیا ہم نے کیا ہے؟ فوج جو ہماری منظم ہے، جو ہماری سر کا تاج ہے، فوج جس کی ہم عزت کرتے ہیں، فوج جو ہماری محافظ ہے، فوج جس کی محبت ہمارے دل میں ہے، پاکستان کی طرح اس کی محبت بھی ہے، وہ بھی سوچے کہ شروع سے لے کر آج تک کچھ غلطیاں تو نہیں کی، معصوم تو نہیں ہے۔ جب غلطیاں کی ہوں تو ان غلطیوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے، ہم بھی بڑی مدت سے دیکھ رہے ہیں، چند آدمیوں کا نام پہلے ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑے انصاف والے تھے، ان میں ایک تو مسیحی ہے، 3 آدمی ہیں، کوئی مسلمان ہے یہ، جن کا نام بڑا ہوتا تھا۔ آج کیا ہے، کبھی کوئی فیصلہ آتا ہے، کبھی کوئی فیصلہ آتا ہے، اس فیصلے میں کوشش کی جاتی ہے اس کو فائدہ پہنچایا جائے، اس کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو عدلیہ کو بھی اپنی جگہ پر دیکھنا چاہیے۔ ہماری پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا اس میں قانون پاس ہوتا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو ہم نے پارلیمنٹ بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو سپر بنایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو پورے ملک کا سرتاج بنایا ہے؟ ہم نے یقیناً نہیں بنایا۔ اس میں بھی ہمیں انتظامیہ کیا کر رہی ہے، کس طرح تبادلے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیا نہیں ہوتے، یہ ساری خرابیاں اگر ہیں تو ہم میں ہیں۔ ملک کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان، وہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ کتنی بری بات ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں پاکستان جو ہے، پاکستان تو ایسا نہیں، پاکستان اچھا ہے، پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان کی زمین اچھی ہے، پاکستان کے دریا اچھے ہیں، پاکستان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان کے پہاڑ نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، پاکستان کے سمندر نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، پاکستان کی زمین میں خزانے ہیں، کوئلے سے لے کر سونے تک ہر چیز موجود ہے، تیل موجود ہے، ہمارے پاس گیس موجود ہے۔ لیکن 1986-87 میں ہم سنتے تھے کہ 5% تک ہم نے تیل نکال لیا ہے، تو ہم کہتے تھے چلو خمس ہو گیا ہے، باقی 4 حصے رہ گئے۔ اس کے بعد آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ دوسرے ممالک کے اگر چینل دیکھیں آپ، ٹیلی ویژن دیکھیں، وہ اپنے ملک کی ہر چیز بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیب اتنا ہو رہا ہے، انار اتنا ہو رہا ہے، فلاں اتنا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے ملک میں تیل کتنا ہے، گیس کتنی ہے، کیا نہیں ہے، کیونکہ سوائے لڑائی جھگڑا خرافات وغیرہ کے پاکستان کو جس چیز نے بدنام کیا ہے وہ ہے گالی گلوچ۔ پاکستان کو جس چیز نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے نام بگاڑنا۔ پاکستان کو جس نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہے ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسرے کو غلط الفاظ سے جو ہے وہ یاد کرنا۔ اور یہ سورہ حجرات اگر پڑھیں دوسرا رکوع، اس میں ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ہم میں شرافت کا مادہ ہو، شرافت کی زندگی ہم بسر کریں تو پاکستان میں تو ہر نعمت موجود ہے۔ کاش ہم کبھی توجہ کرتے کہ لاکھوں لوگوں کی قربانی کے بعد پاکستان بنا ہے۔ میں نے ابھی ایک کتاب پڑھی ہے جو ترمذی سادات کے بارے میں تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح 20 30 عورتیں کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی۔ کس طرح ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی عورتوں کو خود گولی مار دی ہے تاکہ یہ سکھوں کے ہاتھ میں نہ جائیں۔
کس طرح ہو رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ہی وقت میں مارے گئے ہیں، اتنا زیادہ خون ہم نے دیا ہے، تو ہمیشہ یہ تھا اس خون کا خیال کرتے، لیکن خیال نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود ہمارے سیاستدان بھی اچھے موجود ہیں، ایسی بات نہیں، پارلیمنٹ میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، سینٹ میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اسی طرح فوج جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہماری اچھی ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم شرافت کا دامن نہ چھوڑیں، شرافت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ سیاسی نظریے کی مخالفت کو ذاتی مخالفت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سیاست میں آپ علیحدہ ہیں تب بھی آپ کو چاہیے ان کی شادی بیاہ میں بھی شرکت کریں، موت فوت میں بھی شرکت کریں، ملیں جلیں، ایک دوسرے کو ملیں۔ جن ملکوں سے آپ نے سیاست لی ہے وہاں تو یہ ہے جو ہار جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، وہ اس کو جا کے مبارکباد دیتا ہے۔ آپ بھی یہی کرم کریں، ان کو برداشت کریں۔ جب تک برداشت کی قوت نہیں ہوگی تو ہم میں سب سے بڑی خرابی قوت برداشت کا نہ ہونا ہے۔ یاد رکھو، پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ آپ کو پاکستان دیا ہے۔ اور حقیقت اگر دیکھا جائے پاکستان بنانے والے کون تھے؟ محمد علی، محمد بھی ہے، علی بھی ہے، ان کی بہن پھر فاطمہ تھی، اس میں راجہ محمود آباد جیسی شخصیت ہے جس نے پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، احمد اصفہانی ہے جس نے پاکستان سے فائدہ نہیں اٹھایا، علماء اہل سنت ہیں، علماء اہل تشیع ہیں، سب نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ تو پاکستان جس وقت بنا تھا اس وقت سنی شیعہ نہیں تھا، مسلم کے عنوان سے بنا تھا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ مسلم کے عنوان سے رہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صاحب کو جو فالو کرے وہ مسلمان بن گیا ہے، اور جو علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں علی منی وانا من، اس کو مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہر ایک کو مسلمان سمجھے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھے۔ قرآن مجید ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو سلام کرتا ہے آپ کبھی نہ کہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، کبھی نہ کہیں کہ اندر سے آپ مومن نہیں، اندر کو اللہ جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر شخص مسلمان ہے۔ ہمیں قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے، ہمیں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام کی بنتی ہے کہ علماء کرام کو چاہیے کہ ان میں حوصلہ بردباری ہو، وہ اپنے آپ کو راہبر ثابت کریں، اپنے آپ کو رہنما ثابت کریں، آپس میں لڑائی گالی گلو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور سیاستدان کو بھی ضرورت ہے۔ تو گویا پاکستان نعمت ہے، اب ہم جو ہیں وہ آیا اس نعمت کو نعمت بناتے ہیں یا اپنے لیے زحمت بناتے ہیں، یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ